السلام علیکم دوستو، پاکستان بھر میں آج ایک اور دن انتہائی سسپنس میں گزرا۔ لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے پنجاب اسمبلی میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے، جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے پاکستان مسلم لیگ کیو کے 10 ارکان اسمبلی کے ووٹ مسترد کر دیے، تو اس حوالے سے جو پٹیشن سپریم کورٹ پہنچی تھی، آج اس پہ دن بھر بحث مباحثہ ہوتا رہا اور عجیب سی ایک صورتحال تھی ملک بھر میں۔ اور نہ صرف کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بلکہ اس سے باہر بھی کئی ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ جس کا براہ راست تعلق اسی پٹیشن کے ساتھ تھا۔ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ معاملہ کس سمت بیٹھے گا۔ اب دن کا آغاز ہی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوا جب پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے مریم صفدر اور فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ایک دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی، اور وہ بھی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، اور اس طرح انہوں نے 1997 کے اس حملے کی یاد تازہ کروائی جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا اور پی ایم ایل این کے جو متوالے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی تمام رہنماؤں نے بار بار یہی کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ اس کیس کو سننے کے لیے فل کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے 17 کے 17 ججوں کو بٹھایا جائے اور آرٹیکل 63A کے اوپر ان کی ایک حتمی رائے لی جائے۔ اور بڑا ہی دھمکی آمیز ایک رویہ تھا، دھونس والا رویہ تھا۔ مریم صفدر اور بعد میں رانا ثناء اللہ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا ہم اس کورٹ کا یعنی عدالت کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ یعنی وہ ایک عجیب سی منطق تھی کہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ خاص طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے دن بھر مختلف وکلاء کی باتیں سنی۔ حمزہ شہباز اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے وکیل نے بھی اپنی توجیحات اس میں پیش کی۔ چیف جسٹس سے دوران سماعت اور ان کے ساتھ ساتھ اعجاز الاحسن صاحب نے بھی بار بار ایسے سوالات اٹھائے جن کے جواب ان کو نہ مل سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 3 مہینے سے پنجاب میں ایک بحران جاری ہے، اس سے ملک کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس معاملے کو ہم زیادہ طوالت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے جبکہ 186 ووٹ حاصل کرنے والا وہاں سے باہر ہو گیا ہے۔ اس بات کے لیے ہمیں ٹھوس وجوہات، ٹھوس دلائل چاہیے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ برطانیہ میں پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم بورس جانسن کو پارٹی سے اور عہدے سے نکال باہر کیا۔ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی آمریت کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بار بار تقریباً تمام جج اس امر کا اعادہ کرتے رہے۔ دوسری طرف سے وکلاء کا یہ اصرار تھا کہ اس معاملے کے لیے 5 رکنی بینچ بھی نہیں چاہیے بلکہ فل کورٹ چاہیے۔ تو اس میں پھر جسٹس عطا بندیال نے یہ کہا کہ 5 رکنی بینچ نے تو اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دیا تھا، تو آپ کی خاطر اب تمام عدالت کو، تمام ججوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اکثر جج چھٹی پہ ہیں، اور اگر یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا تو پھر شاید اس کے لیے ہم فل کورٹ بٹھا دیں۔ چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن نے بار بار خاص طور پہ عرفان قادر صاحب سے، جو کہ حمزہ شہباز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور دوست مزاری کو بھی، یہ ان سے بار بار کہا کہ ہمیں ایک ہی سوال کا جواب چاہیے کہ جب دوست مزاری نے کیو لیگ کے 10 ووٹ مسترد کیے تو اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے 17 مئی کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں ذرا ہمیں بتائیے، سمجھائیے، ہم نے کہاں لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی سربراہ جو ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر کے اور اس کو دیے جانے والے ووٹ آپ مسترد کر دیں۔ اب اس حوالے سے بار بار یہ سوال بھی پیدا ہو رہا تھا جو کہ وکیل نہ سننا چاہ رہے تھے نہ سنانا چاہ رہے تھے، اور ابھی تک عدالت میں بھی شاید اس طرف توجہ نہیں گئی کہ
یہ کیسے ممکن ہے کہ کیو لیگ کے 10 ارکان اپنے پارلیمانی لیڈر چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کی سزا ان کے ووٹ مسترد ہونے کی صورت میں ملتی ہے؟ یہ سزا تو اس وقت مل سکتی ہے جب کیو لیگ کے ارکان پارلیمنٹ اپنے پارلیمانی لیڈر یا صدر کی رائے کے برعکس کسی اور پارٹی کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ ایک بنیادی سوال تھا جس کا انہیں جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب اس حوالے سے کئی سوالات جنم لیے، لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ کوئی 8 گھنٹے کی سماعت کے بعد جب تمام لوگ باہر آئے تو اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کیا کہا۔ چلے آج 8 گھنٹے گزارنے کے بعد، اور ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کورٹ کا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اتنا ٹائم دیا ان کو، اور بار بار ان سے سوال پوچھنے کے باوجود، جواب نہ ملنے کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ تو آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کورٹ نہیں بننے والا، یہ تو مسترد ہو چکا ہے مطالبہ۔ ویسے مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، چیف جسٹس کا اپنا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں۔ خیر، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، وہ تو انہوں نے آج منع کر دیا۔ ایک آخری موقع دیا، اور یہ تیسرا موقع ہوگا، کیونکہ ہفتے کے روز لاہور میں بھی جب بیٹھے تھے، جب بھی جج صاحبان یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کیس میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایات دے سکتا ہے، یا ہماری ججمنٹ میں کہاں لکھا ہوا تھا۔ نہ یہ ہفتے کے دن لاہور میں کوئی جواب ملا، نہ آج پورے 8 گھنٹے میں سوال کا جواب ملا۔ ایک آخری موقع دیا گیا ہے، اور ہمارا یہ موقف اور بڑا واضح موقف رہا تھا، جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے یہ سر پر ہے، وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے۔ یہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد 1 جولائی کو بامر مجبوری، کیونکہ کورٹ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم سے ایک فیصلہ ہو، تو ہم نے اس وقت اتفاق کر لیا تھا، اور مزید 21 دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے۔ اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے، قانون میں یقین رکھتی ہے، یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئے تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں۔ تو دوستو، آپ نے اسد عمر کی باتیں بھی سنی، اور دن بھر یہ اسی حوالے سے بحث بھی ہوتی رہی کہ آخر کیو لیگ کے ارکان اسمبلی کے ووٹ محض اس بنیاد پہ کیوں کر مسترد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی پارٹی، اپنے ہی رہنما کو ووٹ دیا۔ دوسری طرف ایک اور بڑا سوال یہ بھی اٹھا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ جمعے کے روز سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ قبول کیا سوموار تک، یعنی آج تک، لیکن اس کے باوجود ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ 60-61 ارکان کی کابینہ انہوں نے نامزد کر دی، جس نے گزشتہ روز حلف بھی اٹھا لیا، اور گورنر صاحب کو دیکھیے، انہوں نے وہ حلف ان سے لے بھی لیا۔ یعنی اتنی ان کی دیدہ دلیری کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہ یہ وزیر اعلیٰ ایک محدود مینڈیٹ کا وزیر اعلیٰ، اگر اس کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر بھی لیا جائے، جو کہ وہ ہے نہیں کیونکہ اکثریت پہلے بھی کھو چکا تھا، اس مرتبہ بھی اس کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ تھا کہ ایک سزا یافتہ مریم صفدر، وہ خود نہ صرف عدلیہ بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بار بار تانے دے رہی ہے، ان کو چیلنج کر رہی ہے، خود بیل پہ ہیں، ضمانت میں ہیں، اور ان کا انداز گفتگو یہ ہے کہ جیسے سب سے بڑی قانون پسند خاتون یہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو باقی ہم نوا ہیں ان کے لب و لہجے سے بھی یہی لگتا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ جماعت، یعنی پی ڈی ایم کے تمام جو رکن پارٹیاں ہیں، وہ اب اس طرح دھونس کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے عدلیہ پہ پریشر ڈالیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ اپنا دوبارہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ عوام میں ان کو پذیرائی حاصل ہو۔ کیا اس طرح ان کو عوام میں پذیرائی مل سکے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جو کچھ ان کا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے گھرانے کے اندر ایک دراڑ پڑ چکی ہے۔ شہباز شریف خود کہہ چکے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سافٹ انٹرونشن ہوئی تو انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ جاوید لطیف نے، یعنی جو پارٹی کے ایک اور لیڈر ہیں لاہور میں، انہوں نے
اس معاملے پہ بہت شور مچایا تھا، اور باقی لوگ بھی اسی حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ یا ہارڈ انٹرونشن کیا ہوتی ہے، ہمیں تو کسی کی مداخلت چاہیے ہی نہیں۔ تو اب ان کا لب و لہجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عدلیہ ہمارے خواہشات کے مطابق فیصلہ دے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری خواہش کے مطابق سیاست سے دور رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کو بھی کوئی سپورٹ فراہم نہ کرے۔ تو اب صورتحال انتہائی واقعی کشیدہ ہو چکی ہے، اور کئی لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر دونوں بڑی جماعتیں اس طرح محاذ آرائی کنفرنٹیشن کی سیاست کے راستے پہ اگر چلتی رہیں تو اس سے ملک کا کیا ہوگا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس نے بار بار کہا کہ ملک کا بہت نقصان ہو چکا ہے اور ہم اس معاملے کو طوالت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس حوالے سے فیصلہ ہو بھی جاتا ہے وہ کس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ تمام تر دار و مدار پاکستان کے حالات کا اور موجودہ نظام کی ساکھ کا اس امر پہ ہوگا کہ آیا عدالت کے فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر کے پھر ایک محاذ آرائی کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے، جس سے جو رہی صحیح کسر ہے شاید وہ بھی خدا نخواستہ پوری ہو جائے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ تمام جماعتیں کس طریقے سے مل ملا کے عدالت عظمیٰ کا یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کریں اور اس کے بعد آئندہ انتخابات کی تیاری کریں، کیونکہ یہ ملک موجودہ غیر یقینی غیر استحکام صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔